الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، عزیز و کریم دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اپنی لازم اور معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا. واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. حضرات محترم، یہ آیت کریمہ سماعت فرما کر آپ کو کسی حد تک اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں کتنے ہی احکام اسلام اس سے موئے ہوئے ہیں. پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دیتا ہے، فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا. دوسرا حکم جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے: واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. نتیجہ کیا ہے؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو زندگی گزارنے کے جو طریقے اور جو اسباب عطا کیے ہیں وہ دو قسموں پر مشتمل ہیں. حضرت انسان کی زندگی دو قسموں پر مشتمل ہے. پہلی قسم وہ حقوق اللہ کہلاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق. اکثر و بیشتر حصہ میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں بھی آپ سے بیان کیا تھا کہ دو قسموں کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ کہلاتے ہیں اور ایک حقوق العباد کہلاتے ہیں. حضرات محترم، حقوق اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق حضرت انسان پر فرض ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یا کلمات اللہ کے لیے جہاد کرنا، نماز جنازہ وغیرہ، یہ حقوق اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں. اور دوسری قسم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ حقوق العباد کہلاتی ہے. ان میں سے جو پیچیدہ حقوق العباد وہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ مبارک بیان کیے تھے. مختصراً پھر جو ہے وہ سماعت فرمائیں کہ بندہ مومن کے سلام کا جواب دینا، اگر کوئی بھائی اپنے محلے میں یا رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، نماز جنازہ کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس کا جنازہ پڑھنا. اسی طریقے سے کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دے تو مجبوری نہ ہو تو اس کی دعوت کو قبول بھی کرنا، اور چھینکنے والے کے چھینک کا جواب دینا. یہ پانچ جو ہے وہ حقوق العباد حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمائے. اس کے علاوہ بھی حقوق العباد ہے، صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی حقوق العباد ہے. مثال کے طور پر مسلمانوں کا آپس میں صلہ رحمی کرنا،
مسلمانوں کا ایک دوسرے سے وعدہ خلافی نہ کرنا، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے غیبت اور برائی نہ کرنا، ایک دوسرے کی عزت کو پامال اور اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کی عزت کو پامال نہ کرنا، تو یہ بھی حقوق العباد میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حقوق العباد میں سے جو میں نے بیان کیے، ایک حق یہ بھی ہے کہ جو افراد تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، تاجر ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ان کا اپنے مسلمان بھائیوں سے امانت اور دیانت کے ساتھ کاروبار کرنا، یہ بھی حقوق العباد کے ذمے میں آتا ہے، اس کے ذمن میں ہی آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقوق العباد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا حق دوسرے پر ہونا۔ تو لہذا جو بندہ کوئی چیز خرید رہا ہے کسی دکان سے، یہ وہ مسئلہ ہے خرید و فروخت کا جو آج بڑے سے لے کر بچے تک بھی ہے، کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا 5-6 سال کا، وہ بھی جو ہے وہ دکان سے خرید و فروخت کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ جو ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے، تو کیوں نہ اسی پر آج بحث کی جائے۔ اور جو حقوق العباد کا تعلق ہے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے تاجر کے ساتھ، جو تاجر ہے وہ کسب حلال کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، یعنی حلال رزق کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اور یہی موضوع اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ خدا رب الجلال نے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد صرف خاموشی اختیار نہیں کرنی، کھاتے ہی رہنا نہیں چاہیے، جو رزق عطا کر رہا ہے، جس کا اتنا احسان ہے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ زندگی میں اور ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اگر بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی تحفہ دیتا ہے، بڑا اپنے چھوٹے پر کوئی انعام کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو چھوٹا جو ہے اس کا کم از کم شکریہ ادا ضرور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، انکار نہیں، پاکیزہ چیزیں جتنی ہیں تمہارے پاس کھاؤ، خرید و فروخت کر کے کھاؤ، کوئی ہدیہ دیتا ہے اس سے کھاؤ، الغرض پاکیزہ چیزیں کھانی ہے، اور کھانے کے بعد واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم میری ہی عبادت کرتے ہو۔ اب ہم عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اسے ہی پروردگار خالق و مالک مانتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ جن طریقوں سے زندگی گزارتا ہے ان میں سے ایک طریقہ وہ انسان کی غذا بھی ہے، یعنی عام الفاظ میں جو انسان کھاتا پیتا ہے اس کو ہم غذا کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اس غذا پر منحصر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے تو غذا کا تعلق انسان کے ظاہر پر بھی ہوتا ہے، باطن پر بھی ہوتا ہے۔ ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، انسان اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان شراب پیتا ہے، اب شراب دین اسلام میں حرام ہے، خواہ تھوڑی پیے یا زیادہ پیے، شراب بالکل حرام ہے، جو نشہ دے وہ چیز شراب حرام ہے۔ اب اگر وہ انسان شراب پیے گا تو اس کا تعلق انسان کے ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے۔ اندر کے حصے یعنی باطن پر کیا تعلق ہوگا کہ اسے نقصان دے گی، اندر جگر میں، اس کی آنتوں میں، اس کے دماغ میں اس کو نقصان دے گی، اس کے لیے مضر ہے، غیر مفید چیز ہے۔ اور ظاہر باہر کے لیے اس کو کیا نقصان دے گی؟ باہر کے لیے اسے یہ نقصان دے گی کہ وہ شخص جو شراب پیتا ہے کسی کا نقصان کر بیٹھے گا، کسی سے جھگڑا کر بیٹھے گا۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو منع کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کو زیادہ معلوم ہے کہ کون سی چیز میرے بندے کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز میرے بندے کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کوئی چیز بناتے ہیں اور دکان پر سیل کرتے ہیں یا کسی چیز کو خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے نا یہ چیز اچھی والی ہے، یہ چیز ہلکی کوالٹی کی ہے، کوالٹیز کا آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ وہ آپ نے چیز بنائی ہوئی ہوتی ہے، آپ کے استعمال میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تمام انسانوں کا اور تمام اشیاء کا خالق و مالک ہے، اسے معلوم ہے کہ کون سی چیز میرے بندے کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز میرے بندے کے لیے مضر ہے۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ مضر فرماتا ہے، نقصان دہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔
اور جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے اگلی آیت، قرآن کریم نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ قرآن مجید نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ ایک آیت مبارکہ میں تمہارے اوپر خون حرام ہے، انسان کو پیاس لگی وہ خون نہیں پی سکتا کیونکہ قرآن مجید نے حرام قرار دیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، یعنی مرا ہوا جانور جسے ذبح نہ کیا گیا ہو، کوئی جانور بیماری کی وجہ سے مر جائے یا ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائے یا کسی اور وجہ سے مر جائے، آپ نے ذبح نہیں کیا، شرعی ذبح مثال کے طور پر جیسے آپ قربانی کے دن کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہوئے اس کے حلق پر چھری چلا دیتے ہیں، اسے شرعاً ذبح کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے اس طریقہ کار کو اپنے عمل سے نہیں کیا تو وہ جانور مر گیا، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی مر گیا تو اسے مردار کہا جاتا ہے، یعنی مرا ہوا جانور۔ اب وہ مرا ہوا جانور کا گوشت بھی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ دو چیزیں ہو گئی، والمیتۃ والدم، مردار اور خون انسان کے اوپر حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت انسان کے اوپر حرام ہے۔ اب سور کا گوشت بھی انسان کے اوپر حرام ہے، سور کی جو کھال ہے وہ بھی انسان کے اوپر حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بالکل جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ سور کا صرف گوشت نہیں بلکہ سور کا پورا جسم ہی نجس العین ہے، پورا جسم ہی انسان کے لیے حرام ہے۔ آپ دوسرے جانور کو اگر آپ ملاحظہ کریں، مثال کے طور پر قربانی کا دن آتا ہے، قربانی کے دن میں آپ کوئی دمبا ذبح کرتا ہے، کوئی بکری ذبح کرتا ہے، کوئی گائے ذبح کرتا ہے، کوئی مختلف اقسام کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت حضرت انسان کھاتا ہے، کھالیں جو ہے وہ مدارس میں یا مساجد کے طلباء کرام کے لیے دے دی جاتی ہیں۔ کیوں دی جاتی ہیں؟ کیونکہ ان کی کھالیں استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے تو دیتے ہیں۔ اب سور ایسا یعنی خنزیر ایسی چیز ہے کہ نہ آپ اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، حرام ہے، اور نہ ہی آپ اس کی کھالوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بالکل مکمل طور پر نجس ہے۔ تین چیزیں ہو گئی، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حرام قرار دی، وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرتے وقت اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، کسی اور ہستی کا، کسی اور شخص کا نام نہیں لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر آپ اگر نبیوں میں سے کسی نبی کا نام لیتے ہیں پھر بھی وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں۔ اب یہ حلال اس لیے نہیں کیونکہ عہد جاہلیت میں جب اسلام، نمودار اسلام نہیں آیا تھا، آقا علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، آقا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ کافر جو ہے وہ اپنے بتوں کے ناموں پر جانور ذبح کر دیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں سے کہتے تھے ہمارے معبود ہیں، ان کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اب ان کے نام پر جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقہ کی تردید فرما دی، رد کر دیا، منع کر دیا کہ بھائی تم نے صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کرنا ہے، اور جو جانور اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایسے کلمات جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے ان کے ساتھ ذبح کریں گے تو انسان تمہارے لیے حلال ہے، اس سے ہٹ کر ذبح کرو گے تو تمہارے لیے حرام۔ یہ چار چیزیں قرآن مجید نے انسان کے لیے حرام قرار دی، ان چار چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب جو چیزیں حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ انسان کے لیے حلال ہے، یہ انسان کے لیے حرام ہے، تو کسب حلال میرا موضوع ہے، یعنی انسان کے لیے حلال رزق کمانا جو ہے وہ فرض ہے۔ کہاں سے فرض ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، او کما قال علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے، حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا حلال رزق کا طلب کرنا، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، حلال رزق کا طلب کرنا فرض عبادات کے بعد فرض ہے۔ جو عبادات آپ کے اوپر فرض ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ان عبادات کے بعد سب سے اولین فرض کون سا ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، فرض عبادات کے بعد انسان غور سے سن، تیرے لیے فرض عبادات کے بعد سب سے اولین فریضہ جو تمہیں حاصل کرنا ہے وہ کسب حلال ہے، وہ حلال رزق ہے جس سے تمہیں اپنے بچوں کو کھلانا ہے اور جس سے تمہیں اپنی پرورش کرنی ہے، وہ حلال رزق ہے۔
آج کے دور کی بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے نشاندہی کی. جو آج دور چل رہا ہے نا کہ آج دیکھیں کہ اکثر و بیشتر تاجر جو خرید و فروخت کرتے ہیں باہر کے ملک سے آتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ حلال رزق ہم حاصل کر رہے ہیں یا حرام رزق حاصل کر رہے ہیں. یہ زمانہ جو ہے اس زمانے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عہد مبارک میں ذکر کیا تھا. کیا ذکر کیا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان، اے میرے غلاموں لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا. حضور کیسا زمانہ آئے گا؟ لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام او کما قال علیہ السلام. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جو چیز بندے حاصل کرتے ہیں، کوئی چیز بندے کھاتے ہیں، نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے ہے یا حرام سے. یہ اس وقت 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام نے نشاندہی کی تھی. فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ منہ من الحلال ام من الحرام. لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، ایسا فتنہ آئے گا، ایسا دور آئے گا، ایسا عہد آئے گا کہ ان میں سے جو بندہ جو چیز اپنی ضرورت کی حاصل کرتا ہے کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہوں یا حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ حلال رزق حاصل کرنا صرف اس مسلمانوں پر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے جو ہے وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے. آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے کاروبار کا طریقہ اختیار کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی بات چل رہی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ درزی تھے، کپڑے سیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، بادشاہ تھے. اور قرآن کی روح سے یہ قرآن نے ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے. اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنا کر لوہے سے، زرہیں جسے عام طور پر جنگ میں پہنا جاتا ہے تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے یا تیر نہ لگ جائے، سامنے جو لوہے کا لباس ہوتا ہے اسے زرہ کہا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بنا کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. حالانکہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ملک مصر پر آپ کو بادشاہ بنایا. آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ ٹوپیاں اور دوسری کارآمد چیزیں بنا کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ وہ نبی ہیں اور وہ رسول ہیں کہ آقا علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا، جیسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. وہ نبی ہیں کلیم اللہ ہونے کے باوجود بکریاں چرایا کرتے ہیں اجرت پر. یہ بھی رزق حلال کا طریقہ ہے، کسی کے ہاں مزدوری کرنا، اس سے اپنی مزدوری لینا، یہ بھی رزق حلال ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رزق حلال کی تلاش میں اپنی زندگی گزاری. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت آقا علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، سب سے پہلے آپ نے بکریاں چرائیں. آپ نے خود فرمایا میں اہل مکہ کی بکریاں جو ہیں ایک قرات یا دو قرات پر چرایا کرتا تھا. یہ آقا علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیں. اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارکہ 12 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے، لین دین کے لیے، خرید و فروخت کے لیے ملک شام چلے گئے. تجارت کے قاعدے سیکھنے کے لیے کہ تجارت کیسے ہوتی ہے، لین دین کیسے ہوتا ہے. کسی بچے کو دکان پر بٹھا دیں جسے پتہ ہی نہیں، اشیاء کی قیمتوں کا پتہ نہیں، اسے پتہ نہیں کہ گاہک جو آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، اسے کیسے لین دین کرتی ہے، وہ نقصان ہی کرے گا، فائدہ تو نہیں کرے گا. اسی طریقے سے 12 سال کی عمر مبارکہ میں آقا علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے تجارت کے قاعدے سیکھنے کے لیے. 25 سال کی عمر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر ملک شام لے گئے اور دگنا منافع حاصل کیا. میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے انبیاء علیہ السلام نے پوری زندگی تجارت کی اور پوری زندگی کسب حلال فرمایا. کیوں؟ انبیاء علیہ السلام جنت کے اولین طبقے میں ہیں. جنت تو پیدا ہی انبیاء اور مومنین کے لیے کی گئی. انبیاء علیہ السلام جن کو جنت کا ٹکٹ عطا کیا گیا، جو جنت کے اولین وارثین میں سے ہیں، انہوں نے کسب حلال فرمایا، انہوں نے ہمیشہ حلال رزق کمایا. کیوں؟ تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک طریقہ جاری کر دیا جائے، ہمارے ماننے والوں کے لیے ایک سنت ادا کی جائے کہ ہم نے جیسے کسب حلال کمایا ہے، رزق حلال کمایا ہے، تم نے بھی ایسے ہی رزق حلال کمانا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف دیکھیں. یہ میں اکابر، ہمارے اسلام کے اکابر
تمام انبیاء کا دین اسلام رہا ہے نا. تمام انبیاء کے نام علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ فلاں کی عبادت کرو، فلاں کی عبادت کرو. سب نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا. تمام کا دین دین اسلام تھا. انبیاء علیہ السلام کا دین دین اسلام تھا. اس کے بعد انبیاء کرام نے رزق حلال کمایا اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی ازواج کو کھلایا. صرف انبیاء نے، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے فضیلت والا درجہ جو ہے وہ صحابہ کرام ہے. سب سے فضیلت والا درجہ صحابہ کرام. صحابہ کرام نے بھی ہمیشہ رزق حلال کمایا اپنے ہاتھوں سے اور اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کو کھلایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف چلتے ہیں. آپ تاجرین صحابہ میں سے سب سے اول درجے کے صحابہ ہیں. حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. جب مکہ کے کافروں نے آقا علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کو تنگ کیا اور آقا علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، غور سے سنیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہمارے بڑوں نے ہمیشہ تجارت کی ہے اور ہمارے بڑوں نے رزق حلال کمایا ہے. حرام کی طرف تو دیکھا ہی نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیشہ رزق حلال کمایا ہے. حرام کا لقمہ جو ہے اپنے قریب نہیں کیا. سنیے حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ کی طرف جب ہجرت کی گئی تو مہاجرین اپنا سب گھر بار چھوڑ کر آ گئے. مکہ میں تھے، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے. بچے چھوڑ کر آ گئے، اپنی زمینیں چھوڑ کر آ گئے، مال و دولت چھوڑ کر آ گئے، اپنے گھر چھوڑ کر آ گئے، سب کچھ وہاں چھوڑ کر آ گئے. اب غریب ہیں، فقیر ہیں، جاتے ہیں. فقراء مہاجرین ہیں، جاتے ہیں مدینہ کی طرف. تو آقا علیہ السلام نے انصار جو تھے مدینہ کے رہنے والے، انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، دوسرے کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپس میں بھائی ہوں گے تو مل بیٹھ کر کھائیں گے، مل بیٹھ کر کمائیں گے. یہ فائدہ ہوگا. فقیروں کی بھی جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا اور ان کو بھی ایک سرمایہ مل جائے گا کمانے کا اور کھانے کا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جن کا بھائی بنایا گیا ان کا نام تھا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے امیر گھرانے سے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب بھائی بنایا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد نے فرمایا بات سنیے، آپ جو ہے وہ مہاجر ہیں اور آقا علیہ السلام نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بھائی بنایا ہے تو آدھی آدھی چیزیں ہوں گی. جو کچھ میرا ہے وہ آدھا میرا ہے، وہ آدھا آپ کا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے فرمایا، حضرت صاحب نے فرمایا میرے جو ہیں وہ 2 مکانات ہیں، ان میں سے ایک آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں. میرا آدھا مال آپ لے لیں، آدھا میں لے لیتا ہوں. میری 2 ازواج ہیں، ان میں سے جس کو آپ پسند کریں ان سے آپ نکاح کر لیں، میں طلاق دے دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صرف ایک بات کی. یہ تاجر صحابہ ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا سب کچھ تم اپنے پاس رکھو، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو جہاں لین دین ہوتی ہے. صرف بازار کا راستہ بتا دو جہاں خرید و فروخت اور تجارت ہوتی ہے. وہاں جا کر آپ نے، حضرت سعد نے بازار کا راستہ بتایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں گئے. آپ نے پنیر اور گھی سے اپنا کاروبار شروع کیا. کس چیز سے؟ پنیر سے اور گھی سے اپنا کاروبار شروع کیا. دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 مہینوں کے بعد 40,000 درہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقے کے لیے دیتے. 40,000 درہم. درہم تو چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کے ہوتے ہیں. 40,000 درہم مہینے، 2 مہینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف آقا علیہ السلام کی خدمت میں دیتے ہیں صدقے کے لیے. یہ حضور آپ کے لیے میری طرف سے صدقہ ہے. اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابرین نے کیسے جو ہے وہ رزق حلال کے پیچھے پوری زندگی رزق حلال کمائی. حرام کی طرف تو دیکھا ہی نہیں. آج سے مبارکہ میں ایک حدیث پا کے حضرت ابوبکر صدیق کے ایک غلام تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ لے کر آیا کرتے تھے کھانے کے لیے. حضور یہ تناول فرما لیں، حضور یہ تناول فرما لیں. ایک دفعہ کوئی چیز لاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق تناول کرتے تھے. وہ ایک کوئی چیز لے کر آئے، حضرت ابوبکر مٹھائی لے کر آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ چیز کھا لی. کھانے کے بعد آپ کے غلام کہتے ہیں حضور آپ کو معلوم ہے یہ چیز میں نے کہاں سے لی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے تو نہیں معلوم کہاں سے لی تھی. اس نے کہا حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں، اسلام نہیں آیا تھا، جب ہم سارے غیر مسلم تھے، اس وقت جو ہے وہ میں نے ایک غیر مسلم کی فال کھولی تھی. فال کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے حرام طریقے سے ایک راز بتایا تھا. یہ فال کھولنا آج اسلام میں حرام ہے. تو میں نے جو ہے وہ ایک غیر مسلم کی فال کھولی تھی. اس سے جو ہے یہ میں نے مٹھائی جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے. جو اور مٹھائی آپ نے کھائی ہے یہ اس فال کی قیمت کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ یہ مٹھائی حرام طریقے کی ہے، پیٹ میں جا چکی ہے، شکم اطر میں جا چکی ہے، تو ابوبکر صدیق نے اسی وقت اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈال کے الٹی کر دی. اسی وقت. آج آپ اندازہ لگائیں ایک ہمارے اکابرین وہ تھے کہ جب ان کے پیٹ میں، شکم اطر میں حرام چیز جاتی ہے تو وہ الٹی کر دیتے ہیں.
اور ایک آج کا زمانہ ہے پرواہ نہیں کرتی، جیسے میں نے حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہ رزق حلال کے فائدے ہیں کہ انسان جب اپنی اولاد کو رزق حلال عطا کرتا ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ ہمیشہ اس کی فرما بردار اور اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بکری جانور ہے نا، بکری، وہ ہر سال اور ہر دن کتنے کسائی بیٹھے ہیں دور شہر میں، اور کتنی دنیا میں کسائی بیٹھے ہیں جو بکریوں کا گوشت اور بکرے کا گوشت فروخت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پوری دنیا میں روزانہ، یا اپنے دور کی بات کر لیتے ہیں، ہمارے شہر میں روزانہ کتنی بکریاں جو ہیں وہ ذبح کی جاتی ہیں، کتنی بکریاں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اور ایک جانور ہے کتا، وہ حرام ہے، بکری حلال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حلال میں اتنی برکت دی ہے، آپ اندازہ لگائیں بکری روزانہ جو ہے وہ ذبح ہوتی ہے، قربان کی جاتی ہے، پھر بھی سینکڑوں کی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ کتا وہ جانور ہے جو نہ ذبح کیا جاتا ہے نہ کھایا جاتا ہے، پھر بھی بہت کم پایا جاتا ہے، اتنی تعداد میں نہیں پایا جاتا جتنی بکریاں ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ باڑوں کے باڑے بھرے ہوئے بکریوں سے کتنی ذبح کی جاتی ہے، ختم ہو جانی چاہیے تھی، نسل ختم ہو جانی چاہیے تھی، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حلال میں برکت ہے۔ جب حلال میں برکت ہے تو جانور جو کتا ہے اس سے زیادہ جو کھایا بھی نہیں جاتا، دیکھا بھی نہیں جاتا، جسے ذبح کرنے کا سوچا بھی نہیں جاتا، اور بکری حلال جانور ہے جو سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ ذبح ہوتی ہے، ذبح ہونے کے باوجود وہ دوسری نسل، دوسری جنس جو حرام اس سے زیادہ پائی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ رزق حلال میں برکت ہے۔ اور جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا اس کے بارے میں کیا وعید ہے، نقصان کیا ہے؟ ایک لقمہ ہی تو گیا ہے، نقصان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جسم جسے حرام رزق عطا کیا گیا، جس نے حرام رزق کھایا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک حرام لقمہ کھانے سے لا يدخل الجنة جسد، لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، لا يدخل الجنة جسد، جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا، غذی بالحرام، جسے حرام غذا دی گئی۔ دوسری حدیث پاک اس سے ملتی جلتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السوق۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو جسم کی بات تھی نا پہلے والی، اب حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں وہ گوشت کا ٹکڑا داخل نہیں ہوگا جو حرام رزق سے بڑا۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ گوشت کا ٹکڑا جو حرام رزق سے بڑا، آگ اس کے بہت ہی قریب ہوگی۔ کانت النار اولا بھی، آگ اس کے بہت قریب ہوگی۔ یعنی مطلب کیا ہے بیان کرنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لقمہ حرام انسان کے پیٹ میں گیا اس لقمے سے انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو لقمہ حرام جس سے مطلقاً انسان کا کوئی گوشت بڑھتا ہے، غذا کھاتے ہیں تو انسان کی نشو و نما پرورش ہوتی ہے، مانتے ہیں، اس سے توانائی انسان کو حاصل ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے توازن اور تواتر انسان کے اندر بڑھے گا، انسان کی پیدائش جو ہے نشو و نما انسان بڑھے گا، کم تو نہیں ہوگا۔ اب حرام رزق سے بھی انسان بڑھتا ہے، حلال سے بھی بڑھتا ہے، حلال سے بڑھے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ آقا نے ارشاد فرمایا حرام رزق جس سے انسان کا ایک گوشت بڑھتا ہے، ایک گوشت پیدا ہوتا ہے، وہ گوشت انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں ایک گوشت جو حرام رزق سے بڑھتا ہے، اندازہ لگائیں۔ اور اگر پورے کا پورا لقمہ ہی، پورے کا پورا کھانا ہی، روٹیاں ہی حرام سے بنائی گئی ہوں، جو انسان کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے، تو سوچے جب ایک لقمے میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ انسان کو جہنم میں گرا دیتی ہے، جنت سے دور لے کر جا رہا ہے۔ جو روٹیاں ہی حرام سے بنائی گئی ہو، انسان کھائی جا رہا ہو تو اس میں کتنی تاثیر ہوگی، اندازہ لگائیں۔ اگلی حدیث پاک سن کر جو ہے میں اپنی جگہ دوں گا، آپ کو سنا کر اپنی جگہ دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، انبیاء کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے سے ارشاد کیا، قیل یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، حضور ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ تو بتائیں کون سا طریقہ پاکیزہ ہے؟ ای الکسب اطیب، کون سا طریقہ انسان کا کمانے کا پاکیزہ ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل الرجل بیدہ، انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا رزق حلال سب سے پاکیزہ ہے۔ وکل بیع مبرور، اور ہر وہ بے جو نیکی کی طرف جو سچی ہو، جھوٹی نہ ہو، جس میں کوئی دھوکہ فریب نہ ہو، وہ انسان کا سب سے بہترین کمانے کا طریقہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ انسان جب اپنے ہاتھ سے کمائے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرما دیں کہ یہ سب سے اچھا کمانے کا طریقہ ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے اتنے موضوعات میں سے کیوں میں نے چنا؟ آپ اندازہ لگائیں آپ میں سے جتنے اس مسجد میں تشریف فرمائیں، کوئی بندہ ایسا ہے جو روزانہ خرید و فروخت نہ کرتا ہو؟
سب کرتے ہیں، سب بندے کماتے ہیں، سب بندے کاروبار کرتے ہیں، نوکریوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ کماتا ہے، ایسی بات ہے۔ اب ہر بندہ کماتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ موضوع، یہ جو نتیجہ انسان کا، یہ انسان کا جو پہلو رزق حلال، اس بندے کو جاننا چاہیے کہ میرا رزق کہاں سے آ رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ اور ہر بندہ حقوق اللہ بھی بات کرتا ہے، ادا کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے۔ سنیے پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا، ایک لقمہ جو انسان کے پیٹ میں گیا حرام کا، اس سے انسان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، جب تک اس کے پیٹ میں رہتا ہے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ انسان اگر حرام کا کھاتا ہے 40 دن کی نمازیں گئی، 40 دن کی نمازیں رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد کیا؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کمانے سے اس کا تعلق ہے، ہر بندے کا رزق حلال سے یا حرام سے تعلق ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو اپنے اہل و عیال کو کھلا رہے ہیں، اپنی اہل و عیال کو پلا رہے ہیں، اس کا تعلق آیا اس کے حلال سے ہے یا اس کے حرام سے۔ ایک آخری واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو امت محمدیہ کے امام ہیں، ان کا آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دنیا کے وقت کے بڑے تاجر تھے۔ کتابوں میں آیا ہے 4 لاکھ کی مالیت کا جہاز ڈوبتا تھا تو فرماتے تھے الحمدللہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 4 لاکھ کی مالیت کا جہاز، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے ٹرینیں جہاز تو اس وقت یہ ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، بحری اڈے ہی ہوا کرتے تھے اور بحری جہاز ہوا کرتے تھے، بحرے جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے آپ کا مال آیا کرتا تھا۔ 4 لاکھ کی مالیت کا جہاز اگر ڈوب جاتا تھا تو فرماتے تھے الحمدللہ، پریشانی کوئی نہیں۔ اتنے بڑے تاجر تھے۔ نماز کے لیے تشریف لے گئے، اپنے غلام کو دکان پر بٹھایا کہ بیٹھو میں آ رہا ہوں نماز پڑھ کے، اور فرمایا یہ کپڑا ہے، سامنے ایک کپڑے کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ایک جگہ سے پھٹا ہوا ہے، ایک جگہ سے کپڑا پھٹا ہوا ہے، جو بندہ لینے آئے اسے بتا دینا بھائی یہ کپڑا یہاں سے پھٹا ہوا ہے، اگر پسند کرتے ہو تو لے جاؤ، نہیں پسند کرتے تو چھوڑ جاؤ۔ آپ بتائیں کوئی بتاتا ہے آپ کہ حضور یہ جوس ایکسپائر ہے، چاہیے تو لے جاؤ ورنہ پھر چھوڑ جاؤ؟ کوئی نہیں بتاتا، بس شاپر میں ڈالے دے دیجیے، ایسی بات ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ اللہ ماشاء اللہ جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ بتا دیتا حضور اس چیز میں یہ ہے، آپ چاہیے تو لے جاؤ ورنہ چھوڑ جاؤ۔ وہ بندہ پھر اگر اسے پسند ہوتی ہے تو لے جاتا ہے ورنہ چھوڑ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگرد اپنے غلام کو فرما گئے اس کپڑے میں عیب ہے، جو کوئی لینے آیا اسے بتا دینا بھائی مسئلہ ہے، اس میں نقصان ہے، کپڑا جو ہے وہ عیب دار ہے، چاہیے تو لے جاؤ نہیں چاہیے تو چھوڑ جاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، پیچھے سے گاہک آتا ہے، وہ کہتا ہے یہی کپڑا لینا ہے۔ اب وہ غلام جو ہے وہ عیب بتانا بھول کے جاتا ہے، اس کے ذہن سے نکل گیا، عیب بتانا نکل گیا، اس نے اسی قیمت میں وہ کپڑا امام اعظم جو بتا کر گئے تھے وہ کپڑا دے دیا، فروخت کر دیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر واپس آ رہے ہیں، اتفاقاً اللہ کا کرنا ایسا ہوا یہ مسئلہ امت کو بتانا تھا، مسئلہ امت کے کانوں میں ڈالنا تھا کہ حلال جو ہے وہ تم نے کمانا ہے، حرام سے تم نے پیچھے پھینکنا ہے، دور رہنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، وہ بندہ کپڑا لے کر جاتا ہے۔ اب اتنی یادداشت ہے کہ کپڑا دیکھ کر فرمایا بندے یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ حضرت رکیے کپڑا کہاں سے لیا؟ انہوں نے فرمایا یہ قریبی نعمان بن ثابت کی دکان ہے وہاں سے کیا۔ انہوں نے کہا کتنے درہم؟ فرمایا اتنے درہم میں۔ انہوں نے فرمایا چلیے میرے ساتھ۔ دکان پر واپس تشریف لے گئے، اپنے شاگرد اپنے غلام سے کہا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس کپڑے میں عیب بتایا تھا؟ انہوں نے کہا حضور کپڑے میں عیب تو بتانا میں بھول گیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ گاہک کو پکڑ کر لائے راستے سے، انہوں نے فرمایا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، اس کپڑے میں یہ عیب ہے، پھٹا ہوا ہے، اگر آپ کو کپڑا چاہیے تو آپ لے جائیے، اگر نہیں چاہیے تو چھوڑ دیں۔ گراہک گھر کی طرف جا رہا ہے، ہم تو پہلے بتاتے ہی نہیں، گراہک کو دوسری بات پہلے بتاتے ہی نہیں، جب گراہک جا رہا ہے ہمارے تو ٹھٹ ہو جاتے ہیں، خوشی سے ہنستے کہ جا رہا ہے چلو چیز بک گئی ہے بتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے اسے راستے سے پکڑ کر لا رہے ہیں، فرما رہے کپڑے میں مسئلہ ہے، یہ چیز پھٹی ہوئی ہے، دکان پر جا کر کوئی اور کپڑا چاہیے تو لے لو، یہ کپڑا اس میں عیب ہے، عیب کے ہوتے ہوئے اگر چاہیے تو لے لو، اگر عیب قبول نہیں ہے تو کپڑا واپس کرو۔ راستے سے پکڑ کر لا رہے ہیں۔ تو لہذا یہ انبیاء علیہ السلام تمام نبیوں کا طریقہ رزق حلال کمانا، تمام صحابہ اکرام کا طریقہ رزق حلال کمانا، تمام جو ہے وہ امت محمدیہ کا طریقہ، بڑے بڑے لوگوں کا طریقہ جن کے اوپر ہمارا دین اسلام پابند ہے اور مشتمل ہے، منحصر ہے، ان لوگوں کا طریقہ کیا؟ کسب حلال۔
تو ہر بندہ خرید و فروخت سے کمائی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کیوں نہ ہو، بچہ بھی ہوگا نا 10 سال کا، اس کو بھی اس کے والدین ہنر سکھاتے ہیں کہ بیٹے جا موٹر سائیکلوں کا کام سیکھ لے، اس کا کام سیکھ لے، اس کا کام سیکھ لے، ہنر ہونا چاہیے۔ اس کو بھی چاہیے کہ رزق حلال کمائے، اپنے بچوں کو اپنے والدین کے ہتھیلی پر رزق حلال رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کی برکتیں عطا فرمائے، حرام سے جو ہے وہ اتنا کنارہ عطا فرمائے جتنا زمین و آسمان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رزق حلال کھانے کی، کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔